نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں ذکر کیا جانے لگا ہے اصحاب کہف کا، جن کا واقعہ جو ہے وہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، لیکن کیسری ڈیڈس کے زمانے میں مسیح علیہ السلام کے پیرووں پر سخت ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو یہ نوجوانوں نے ان پر ایمان لائے تھے، تو انہوں نے بھاگ کر غار میں پناہ لے لی تھی۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ یہ جاگے ہیں تو اس وقت روم میں مسیح علیہ السلام کی جو ہے وہ پوری سلطنت پیروکار بن چکی تھی۔ تو قرآن پاک میں ان کا زمانہ جو ہے وہ 309 سال جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 309 سال جو ہے یہ سوتے رہے اور اس کے بعد یہ جاگے، اور جب یہ جاگے تو ان میں سے ایک ساتھی نے اپنا پرانا سکہ دیا کہ جاؤ شہر میں جا کر جو ہے وہ کوئی چیز کھانے کے لیے لے آؤ، اور کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہم یہاں موجود ہیں، ورنہ وہ لوگ جو ہیں ہمیں سنگسار کر دیں گے اور یا ہمیں پچھلے دین پر پلٹنے کے لیے کہیں گے۔ تو ان لوگوں نے سچے دل سے ایمان یہ لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا تھا اور ان کو یہ توفیق بخشی تھی کہ حق اور صداقت پر ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا گوارا کیا، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا تھا۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ اس قصے کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اس کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دن اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دور سے خدا بنا بیٹھی ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل نہیں لاتے۔ آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ تو اس وقت جب کہ ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط تھا، جس کو ہمارے مفسرین اس کا نام دقیانوس بتاتے ہیں، اور اس کا نام جو ہے دوسری کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں ڈیڈس جو ہے لکھا گیا ہے۔ تو اس دور میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ شرک کرتے تھے اور ظالم حکمران سے ڈر کر مشرکین میں شمار ہو چکے تھے، اور وہ بادشاہ بھی جو ہے وہ کافر تھا، اور جو ایمان لانے والے تھے ان پر ظلم کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لے لی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت کا دامن جو ہے ہمارے اوپر وسیع کرے گا۔ تو اس کے بعد لکھا ہے کہ جب وہ غار میں ان لوگوں نے پناہ لے لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی حفاظت کی، اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وہ وہاں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ 309 سال تک وہاں سوتے رہے۔ اور جب اٹھے تو آپس میں ان سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر جو ہے وہ آپ سوئے رہے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک دن، کسی نے کہا ایک دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ سوئے رہے۔ تو ان کے رب نے انہیں بتایا کہ تم 309 سال جو ہے وہ سوئے رہے ہو۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔
تو ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اور اگر اللہ ہدایت نہ دے تو کوئی ولی اور مرشد جو ہے یا کوئی انسان جو ہے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت جو ہے وہ صرف جو ہے اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے حفاظت کی کہ اس کا ماحول جو ہے ایسا خطرناک بنایا ہوا تھا کہ کسی اندھیرا تھا اور اندر وہ آرام فرما رہے تھے سارے، اور کتا جو تھا وہ باہر ان کی رکھوالی کر رہا تھا۔ تو کسی کو کئی جرت نہیں ہوئی کہ وہ وہاں جا کے دیکھے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھنے کی کوشش کرتا تو ایسا انہیں معلوم ہوتا کہ جیسے کوئی وحشت ناک ماحول ہے، تو وہاں سے بھاگ کر جو ہے وہ واپس پلٹ جاتے۔ تو یہ اللہ ہی کا کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک آرام کی نیند سلائے رکھا، اور ان کے ایمان کی بھی حفاظت کی۔ اور جب وہ حکومت بدل گئی اور جب پورے لوگ جو ہے عیسائی مذہب پر قائم ہو گئے، روم میں پورے عیسائی جو ہے وہ ایمان لے آئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، اور پھر وہ اپنے پرانا سکہ لے کر شہر میں گئے کھانا لینے کے لیے۔ تو آپس میں ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا کہ احتیاط سے جانا، کہیں ان کو خبر نہ ہو جائے۔ تو لیکن جب جو انہوں نے سکہ دیا تو وہ شخص جو ہے جس کو سکہ دیا گیا وہ حیران ہو گیا کہ یہ تو سکہ بہت پرانے دور کا ہے۔ تو اس پر اس نے اپنے ساتھیوں سے بات کی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی عجیب سے لگتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کا پتہ نہیں خزانہ جو ہے کہیں سے چرا کر لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کہ یہ واپس آ کے لیٹ گئے، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ فوت ہو گئے، اور لوگوں نے اس کے اوپر، کسی نے کہا کہ اس کے اوپر ہم مقبرہ بناتے ہیں، کسی نے کہا مسجد بناتے ہیں، کسی نے کہا کچھ۔ تو اس طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا۔ ان کو اصحاب الکہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتبے والے لوگ۔ یعنی کسی نے کہا کہ ہم ان کے اوپر مقبرہ بنا کر اس پر کتبہ لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھایا اور بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کام رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے۔ کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصے سے سو رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ تو آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ہم کتنی دیر سوتے رہے۔ تو کسی نے کہا شاید ایک دن یا دن کا ایک حصہ۔ تو پھر انہیں یہ خطرہ ہوا کہ ہمیں کھانا کھانا ہے، تو یہ نہ ہو کہ شہر والوں کو خبر ہو جائے تو وہ ہمیں پھر جو ہے ہمارے اوپر ظلم کریں، ہمیں سمسار کر دیں، یا پرانے دین کی طرف پلٹانے کی کوشش کریں۔ تو حالانکہ مطلب انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم کتنے عرصے سے یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ تھا کہ ان کو اتنا عرصہ سلائے رکھا اور اس کے بعد دوبارہ ان کو جگایا۔ پھر قرآن پاک میں آتا ہے، اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملہ کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے
انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ پس تم سسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ یہ اصل میں مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی جھگڑا کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پہ الزامات لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم سچے نہیں ہو اور اس طرح سے اپنے پاس سے باتیں گھڑتے ہو۔ اور انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا کہ وہ کتنے لوگ تھے اور کتنا عرصہ تک وہ رہے اور وہ کون لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ان کی تعداد کے بارے میں بحث نہ کرو، کیونکہ ان کی تعداد سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ صرف اصل چیز جو ہے وہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کی کس طرح سے حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، اور اسی طرح سے جس طرح وہ ان کو اتنا عرصہ جو ہے وہ مارنے کے بعد یا سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو اسی طرح سے قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، جو کہ مشرکین مکہ جو ہے اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ تو ان کو یہ یقین دلانے کے لیے یہ قصہ جو ہے ان کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔